ہماری جو لائف میں اگر کوئی مشکلیں آتی ہیں یا کوئی پرابلمز آتی ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ وائی آر وی ان دس میس آف اے سچویشن جہاں پہ ٹھیک ہے آپ بلیم کر لیں IMF ورلڈ بینک یہ وہ, لیکن یار میں کیوں مصیبت میں ہوں, میں یا کوئی اور شخص کیوں مصیبت میں ہے؟ اینڈ پاکستان ایک ٹھیک ہے پوری دنیا پہ مشکل آئی ہوئی ہے, بٹ وائی اس that we have inflation, we have all these horrible events taking place like murder and so on, suicide, and then سیلاب. why؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ ایز اے نیشن بات کریں یا ایک انڈیویجول کے طور پہ؟ انڈیویجول اور ایز اے نیشن دونوں. انڈیویجول کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہارے پہ جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں, کلیمٹیز آتی ہیں, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز سے گزر رہا ہے, ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے, تو اسے اپنے اعمال پر نظر دوڑانی چاہیے. یہ دیکھنی چاہیے کہ میری کمٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے, کتنا میں اوبیڈینٹ ہوں, کون کون سی چیزیں ہیں جو میں جہاں پہ میں شریعت کو پامال کر رہا ہوں, اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں, سو دیٹ وی گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے یہ چیزیں درست کریں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اجر. ایک چیز جو آپ نے بڑی اچھی بیان کی وہ یہ کہ what we should encourage is introspection. like جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو اس سے پہلے کیوں نہ یہ جی حکومت نے فلاں کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اور جی IMF لٹ گیا, جی سنو اور یہ ہو گیا وہ, اس ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا بھائی, لیکن ہوا تو تمہارے ساتھ ہے نا. تو تم اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا, اللہ کے اذن سے ہوا ہے, تو تم نے کیا ایسا کیا تھا کہ یہ ہو گیا. تو اب اپنے بارے میں بھی یعنی ریفلیکٹ کرو کہ ہیو آئی ڈن سم تھنگ رانگ. اور مارٹن لوتھر کنگ یہ کہتا تھا کہ بفور یو پروٹیسٹ اینڈ یو ریلی اینڈ یو گو اگینسٹ سم ون, سب سے پہلے یہ دیکھو ڈیڈ آئی ڈو سم تھنگ رانگ. یعنی آپ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا, ابلیس نے بہت خوشگوار قسم کے وعدے کیے, اللہ کی قسمیں کھائیں, کچھ نہیں ہوتا یہ وہ, اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جی اب آپ یہاں سے چلے جائیں, تو آدم علیہ السلام بہت ایزیلی بلیم کر سکتے تھے ابلیس کو کہ ساری غلطی ابلیس کی, اور وہ اس بات میں ٹھیک بھی ہوتے, کیونکہ دیکھو ہمیں ابلیس کے بارے میں آج پتہ ہے جی ابلیس یہ ہے, یہ پورا قرآن ہمارے سامنے. آدم علیہ السلام کا کیا اس وقت تک انٹریکشن تھا ابلیس کے ساتھ؟ اتنا انٹریکشن تھا کہ ابلیس واز ون آف دا موسٹ پائس ورشپرز, سب سے نیک لوگوں میں شمار تھا, فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. ایک غلطی ہوئی اللہ کے سامنے, وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا, آدم علیہ السلام کے آگے وہ تعظیم کا سجدہ نہیں کیا بس. تو ایز فار ایز ہی نیو, ابلیس کا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے, وہ تو ہمیں آج پتہ ہے. تو وہ آگے کہہ رہا ہے خدا کی قسم آدم کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی, تم خالدین میں سے ہو جاؤ, یو ول لیو فار ایور. سو اٹس ناٹ, یعنی سارے درخت چھوڑو, ادھر جاؤ. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. بالکل نو بلیم گیم, نو کہ جی ابلیس کو پکڑے اس نے مجھے بہکایا, وہ ہوگا سو ہوگا, اس کی غلطی ہوگی, دیٹ از ٹرو, بٹ کیا تو میں نہیں ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سو گائز اصل میں بات یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے پہ آئے نا, جب بھی کوئی مصیبت آئے, the first thing we have to do individually and as a nation is استغفار. یعنی اپنے اندر نا ایک میکینزم ڈال دو, جیسے ہی کوئی مصیبت آئی ہے نا, یعنی لیٹس سپوز کہ you're walking the street and somebody just cusses you out. ایک بندہ آپ کو ڈس کر دیتا ہے, ایک بندہ آپ کو گالی نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے وہ پاگل آدمی ہے میں مانتا ہوں, لیکن یار اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے گالی کیوں پڑی آج. گھر جاؤ, 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ آئی ایم سوری مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, یعنی اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ. آپ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ کو توفیق ہو, یا اللہ آئی ایم سوری اگر میری وجہ سے کچھ, کیونکہ یقیناً ہماری لائف میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کا ایک رول ہے ہمارے گناہوں کے ساتھ. جبھی سلف کے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلف تو اتنے کنسرن تھے اس بارے میں, اگر ان کو اپنے بچوں میں تھوڑی سی یہ نظر آتی تھی نا چیز کہ ہماری فرما برداری نہیں کر رہے یا بیوی اطاعت نہیں کر رہی, تو کہتے کہ کہیں میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا, تو وہ نا اپنا دیکھتے تھے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. سو مچ سو کہ اگر راہ سے چلتے چلتے وہ پھسل جاتے تھے نا, سلپ ہوتے تھے, میں نے کیا غلط کیا آج. تو دس از ہاؤ دے یوز ٹو ریفلیکٹ کہ میں کیا, میری زندگی کیسے. ایون میموری لاس پہ بھی اگر کوئی چیز یاد نہیں آ رہی اس طرح سے جس طرح سے پہلے میں نے کچھ غلط کیا تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج ہی میں نے بڑے علماء دیکھیں کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا, کچھ آیت ایک دم استغفر اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ ایون دا پروفیٹ وسلم کا کوئی گناہ نہیں, پروفیٹ وسلم گناہ سے پاک ہیں. صحابہ کرام یوزڈ سے پروفیٹ وسلم ورڈ
say استغفار 100 times in one sitting, 100 times. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ مشکلات ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو آزماتا بھی ہے, ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اینڈ سو مچ سو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی کہ اسودین بلیک ڈیٹس اینڈ واٹر کے ساتھ گزارا کیا. لیکن مشکلات تھیں, بہت مشکلات تھیں, لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون چاہیے ہوتا تو کیا کہتے, بلال ارحنا بہا یا بلال اذان دو, اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ. سو یس ون از کہ ہمارے گناہ بھی ہیں, ہوتے ہیں, ہمیں استغفار کرنا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ از یس آپ کو ٹیسٹ آپ ہوں گے. یہ دنیا جس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, دنیا میں کوئی یہ جنت نہیں ہے جہاں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا مال کے ساتھ, لاس آف لائف کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے گا. بٹ یو ول ہیو ٹو بی پیشنٹ, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود پریئر, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ جو بھی ٹیسٹ ہوگا نا, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں, آپ اتنا ہی دیں گے کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. سو سیئنگ دس کہ میں تو میری بس ہو گئی ہے, میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, دس از رانگ. بلیو ان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سول پہ زیادہ اس کے اسکوپ سے بوجھ نہیں ڈالتا. کیونکہ ہمیں وہ ظاہر بات ہے جتنا ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں, صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا, آن ٹاپ آف دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کتنے ان کو پرابلمز آئی تھی. سو مچ سو کہ ان کے جتنی بھی اولاد ہے ان کی حیات میں ہی سوائے حضرت فاطمہ کے سب چلے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے دفن کیا. آئی مین یہ کوئی چھوٹی بات ہے, ویری بگ تھنگ. تو وہی بات آتی ہے کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل واقعی سمجھیں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. پازیٹیو چیز یہ بھی ہے, دیکھیں مشکلیں آتی ہیں, ہم نے ابھی بات کی اس کے بارے میں. سو کوئی بندہ بھی جو مشکل سے مصیبتوں سے گزر رہا ہے, وہ یہ بات جان لے کہ استغفار جو ہے نا, یہ ہمارا گو ٹو پلیس ہے فار اینی کائنڈ آف ڈیفیکلٹی دیٹ وی فیسنگ. کوئی مشکل آئے, کوئی مصیبت آئے, فوراً استغفار کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یعنی گناہوں کو چھوڑ دے گا, پرہیزگاری کرے گا, گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں ہر مشکل سے نکالوں گا اور اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ سچ ہے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, پلیز جو بھی آپ کی لائف میں خدا کی قسم اس پہ آئی کین واؤچ آن اٹ ود ایوری تھنگ آئی ہیو کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے آپ استغفار کریں اور سچے دل سے کریں, اور یہ سوچیں یار کہ میں نے صرف استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پھیرنی ہے, اور استغفر اللہ پڑھ نہیں, میں نے واقعتاً وہ جو گناہ کر رہا ہوں نا, وہ چھوڑنے ہیں ان کو, میں نے کو چھوڑنے. اللہ تعالیٰ ول چینج یور سچویشن, اللہ ول چینج یور حالات, اللہ تعالیٰ ول میک اٹ بیٹر فار یو. یہی تو ٹیسٹ ہے. یعنی لوگ سوال پوچھتے تھے نا کہ جی عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے. سیدنا علی کا کال ہے اسی اوپر کہ عذاب وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آئی ہے, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. بالکل. اور آزمائش یہ کہ آپ کے اوپر مشکل آئی, آپ اللہ سے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ ایک زبردست جو اجر کا باعث بنا دیا, اور مشکل سے تو ویسے ہی نکالنا تعالیٰ نے. تو دیر از اے لاٹ آف پازیٹیوٹی ان آور ریلیجن, دیر از اے لاٹ آف پازیٹیو تھاٹ. تو مومن جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا, مومن خوش رہتا ہے, یا تو وہ صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. دونوں کیسز اس کے لیے بہت اچھے ہیں. And who can know you more than Allah subhanahu wa ta'ala? You know, when you're seeking forgiveness, the first thing Allah subhanahu wa ta'ala is talking about is the rizq. The very thing that you're thinking about, your economy, اللہ تعالیٰ اسی کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر.